غریبی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، ہماری اپنی کوتاہیوں اور سستیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سائمہ ولاگز، جہاں ہر ولاگ میں ہوتی ہے ریئل لائف اینڈ پازیٹیو وائب۔ غریبی کی کیا وجوہات ہیں، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ غریبی اصل میں ہوتی کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ غریبی ہوتی ہے کہ پیسے کی کمی ہونا، اور غریبی صرف یہ نہیں ہوتی پیسے کی کمی ہونا۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ غریب بھی رہتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ لیکن آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایسی کچھ باتیں، کچھ ایسی ٹپس جو آپ کو غریبی سے امیری کی طرف لے کے جائیں گی۔ اس لیے ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھی اچھی ٹپس ملیں اور آپ اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ ہر وقت سکرولنگ یہ بہت ہی بری عادت ہے، اور اس کو چھوڑنا سب سے پہلا کام ہے، سکرولنگ کو چھوڑنا۔ فالٹ ویڈیوز دیکھنا، ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور پیسہ بھی۔ اس کے علاوہ کوئی نئی سکل نہ سیکھنا، ہر وقت فارغ بیٹھے رہنا، صرف دوسروں کے امیر لوگ ہیں ان کے بارے میں باتیں کرنا کہ وہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ نو، اپنا ٹائم اپنی سکلز میں لگائیں، اپنے آئیڈیاز، نئے آئیڈیاز دیکھیں۔ آپ اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کریں کہ مجھ میں کیا ٹیلنٹ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں۔ اور آپ نے اگر سکل سیکھنا بند کر دی نا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی گروتھ بھی رک جائے گی، آپ کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اور کمپلین تو کرنی ہی نہیں ہے، کسی سے کمپلین نہیں کرنی کہ فلاں نے ایسے کر دیا، ماں باپ نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کوئی ماں باپ نہیں ہوتا جو یہ چاہے کہ میرے بچے کامیاب نہ ہوں۔ ہر ماں باپ اپنے الگ، اس کا تربیت کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ ہم ماں باپ پہ تو کبھی بلیم کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ جب ہماری لائف ہوتی ہے نا، جب ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، جب ہم نے ترقی کرنی ہوتی ہے، تو وہ تو ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی باتیں بہت ہی کڑوی لگتی ہیں۔ اور یہ کمپلین کرنا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، چھوٹے، اگر آپ کے پاس 100,000 روپے بھی ہیں تو آپ اس سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے کام اللہ کا نام لے کر، اور اپنے آپ پہ آپ کو یقین، بھروسہ ہونا چاہیے مکمل کہ آئی کین ڈو، کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا یہ میں کر سکتی ہوں، بس یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی جو ہوتی ہے وہ کفر ہے، اور یہ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، شیطان ہمیں اللہ سے مایوس کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ کم ہے، یہ شیطان ہمارے ذہن میں یہ خیالات لاتا ہے کہ تم تو بعد میں تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، یا تمہیں پریشان کرتا رہتا ہے تمہارے حالات کے بارے میں۔ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے حالات خراب بھی ہوں تو ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں اور ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈر کی وجہ سے رسک نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے پاس، اگر فار ایگزامپل اگر وہ کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام شروع کیا اور میرا پیسہ چلا گیا تو میں کیا کروں گا، یعنی کہ وہ رسک نہیں لیتے، اور وہ ہمیشہ سیف رہنا چاہتے ہیں۔ اور سکسیس کبھی سیف زون میں نہیں ملتی، سکسیس ہمیشہ رسک میں ہوتی ہے، ہمیشہ اس میں کمفرٹ زون میں کبھی نہیں ملتی۔ یہ سکسیس ہمیشہ مشکلات میں کامیابی ہوتی ہے۔ ہم جو ہمیں رکاوٹیں ملتی ہیں، ہمیں ان میں ہی کامیابی، ان سے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں جب ہم ان کو پار کر لیتے ہیں تو ان میں ہی کامیابی اس کے بعد ہی ہمیں ملتی ہے، صبر اور حوصلے سے ملتی ہے۔ گھر میں صرف ہانڈی روٹی کرنا فن نہیں ہے، ہمارا کام صرف کھانا پکانا نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو تجارت کی تھی، وہ بھی تو عورت تھیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عورت صرف گھر میں قید رہے۔ ہاں، فضول گھومنا پھرنا منع ہے، لیکن ضرورت کے تحت عورتیں باہر بھی جا سکتی ہیں۔ میرے ہسبینڈ کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میں جاب کروں، حالانکہ مجھے ٹیچنگ کا بہت شوق تھا۔ ٹیچنگ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور الحمدللہ میں بہت اچھی ٹیچر تھی، مجھے بے حد شوق تھا ٹیچنگ کا، لیکن پھر کمپرومائز تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر میرے ہسبینڈ کی جاب اچھی ہو گئی اور آؤٹ آف سٹی وہ آ گئے، تو ہم بھی، میں اور میری بیٹی بھی ان کے ساتھ ہی شفٹ ہو گئے۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ نے جاب نہیں کرنی، پھر میں نے جاب نہیں کی، پھر میں بس اپنی بیٹی کو ہی پڑھاتی تھی۔ اور مجھے چینل بنانے کا شوق تھا شروع سے ہی، 2017 سے ہی میں ٹیک کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، اور مجھے الحمدللہ بہت نالج تھا۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ میں سیف زون میں تھی، اور کمفرٹ، سیف نہیں، میں کمفرٹ زون میں رہی، میں اتنے سال کمفرٹ زون میں رہی۔ لیکن اب میں نے پکا سوچ لیا کہ میں انشاءاللہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا، اللہ سب کی مدد کرے، تو میں چینل بناؤں گی اور کنسسٹنسی سے چلاؤں گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے چینل کو ضرور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری اس سے حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیوز بنا سکوں، اور ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکیں۔ کیونکہ مجھے شوق ہے کہ میری ایسی بہنیں ہوں، مجھے کمنٹ کریں، میں ان کو مشورے دوں، ان سے بات چیت کروں۔ مجھے بہت زیادہ شوق ہے اس طرح کہ میں میں اپنا نام بناؤں۔ آتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو کوئی اسکل ضرور سکھائیں پلیز۔
خود بھی سیکھیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی ضرور سکھائیں. ایجوکیشن جب وہ حاصل کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ ان کو ضرور کچھ، اگر ان کو پینٹنگ کا شوق ہے تو ان کو اس جو آپ افورڈ کر سکتی ہیں اسی حساب سے ان کو چیزیں پرووائڈ کریں اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل بنائیں. شادی سے پہلے ان کو کسی کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیں. اور انویسٹمنٹ ایسے کریں کہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپیز ہیں تو ان میں سے 100 آپ سیو کر لیں. یہ نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ 5 یا 600 سیو کر لیتے ہیں اور باقی بچا کے وہ یعنی کہ اپنے پیٹ بھی کاٹ لیتے ہیں. اپنی یہ ایگزامپل دے رہی ہوں، آج کل تو 500 اور اس میں کچھ نہیں ہوتا. یہ جسٹ ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنی انکم ہو اس میں سے تھوڑا سا سیو کریں اور باقی اپنے بچوں پہ اور اپنے آپ پہ خرچ کریں. اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنا کام شروع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اس کے علاوہ آن لائن جب آپ کام کریں تو آن لائن اسکیم بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رجسٹریشن کے لیے پیسے مانگتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو رجسٹریشن کے لیے پہلے پیسے نہیں دینے، وہ آپ کے پیسے لے کے فرار ہو جاتے ہیں. آپ آن لائن کام کریں لیکن ہوشیاری کے ساتھ. اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرتی ہیں تو اس میں آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی بزنس شروع کیا ہے اور اس میں آپ کو کوئی مطلب نقصان، اللہ نہ کرے کسی کو نقصان ہو، لیکن اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کاروبار کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس آپ کا شوق ہے، آپ کا پیشن ہے، آپ وہ کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے صرف غلطیوں کی وجہ سے اور نقصان کی وجہ سے نہیں چھوڑنا. یہ ہے کہ آپ ان غلطیوں سے سیکھیں، ان غلطیوں کو پھر دہرانا نہیں، آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا آپ نے ان غلطیوں کو، بلکہ آپ نے ان غلطیوں سے سیکھنا ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، اب نیکسٹ ٹائم میں نے یہ غلطی نہیں کرنی. آپ نے اپنی اس کام کرنے کی اسٹریٹجی چینج کرنی ہے، کام چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ صحیح سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں صحیح سے مینیج نہیں کر پائی ہوں گی، اس لیے یہ میرا بزنس اس طرح، اب میں نیکسٹ یہ اسٹریٹجی لے کے چلوں گی تو پھر میرا کام صحیح ہوگا. آپ نے اپنی غلطی سے مایوس بالکل بھی نہیں ہونا. جو ناکامی ہوتی ہے نا وہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. جو ہماری ناکامی ہوتی ہے ہم اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، ہم اور اچھے طریقے سے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اگر فوراً کامیابی مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. یہ جو ناکامی ہوتی ہے نا یہ ہمیں مضبوط سے مضبوط تر بناتی ہے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں آپ ایسی لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں میں بیٹھیں. آپ نے بچپن سے ہی سنا ہوگا کہ اے مین نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اب میں آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ پہلے میری بیٹی کی جو دوستیں تھیں تو وہ جس ٹاپک پہ بات کرتی تھیں، جیسے بولتی تھی میری بیٹی ویسے ہی بولتی تھی اور ویسے ہی بیہیو کرتی تھی. اب جو میری بیٹی کی دوستیں ہیں وہ اب ایسے ہی بیہیو کرتی ہے جیسی دوستیں ہیں. تو ہم پیرنٹس جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، جو بچوں کی صحبت ہوتی ہے بچے ویسے ہی بنتے ہیں. اور ہم جو بڑے ہیں ان کو بھی اچھی صحبت میں رہنا چاہیے، پازیٹیو لوگوں میں رہنا چاہیے تاکہ آپ میں پازیٹیوٹی آئے. آپ نے ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں رہنا ہے، ان لوگوں کی کمپنی میں جو آپ کو اچھے آئیڈیاز دیں، جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں، آپ کو سہارا دیں، حوصلہ دیں. یہ نہیں کہ آپ کو اور زیادہ مایوس کریں، آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جائیں. ایسے لوگ جو مایوس ہوتے ہیں وہ آپ کو مایوسی کے کنویں میں گرا دیتے ہیں. اس لیے جیسا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، جیسا آپ بننا چاہتے ہیں آپ ویسے ہی لوگوں میں رہیں اور ایسے لوگوں کو جوائن کریں جن سے آپ کو کوئی اچھا مشورہ مل سکے، جن سے آپ کو کوئی آئیڈیاز مل سکیں. یہ نہیں کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں فضول اور باتیں کرتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں. کبھی ایک کا مذاق بنایا، کبھی دوسرے. کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کبھی کسی کا مذاق مت اڑائیں کیونکہ وہ واپس ہمارے پہ آتا ضرور. میں پرسنلی کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی کا مذاق نہ اڑاؤں، لیکن میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، فلاں تو اس کا کلر ایسا ہے اور وہ تو ایسے چلتا ہے، ایسے بیٹھتے. موسٹلی لوگوں کی یہی باتیں ہوتی ہیں. خدا را ایسی باتیں ختم کر دیں. ہم اپنی زندگیاں خود ہی خراب کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں غریبی پریشانیاں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم دوسروں کو جج کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں جج کرتے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے؟ ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ہم دوسروں کو بلیم کہ فلاں ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا. اس لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور کسی کو کوئی موقع ہی نہ دیں کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا کرے. اور اللہ سے ڈریں. کسی سے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم عورتیں بھی اور میرے بھائی اور میری بہنیں بیٹیاں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں فلاں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تو میں نے بھی ایسے پہنے ہیں، فلاں نے اگر دوپٹہ اتارا ہوا ہے سر سے تو میں نے بھی دوپٹہ اتارنا ہے. کیوں بھائی؟ ہم اس قابل کیوں نہ بنے کہ ہمیں لوگ آئیڈیلائز کریں، ہمیں لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ اتنی اچھی ہے، اتنا مطلب ہم اس مقام پہ کریں کہ لوگ ہمیں فالو کریں. ہم لوگوں کو نہیں، ہم اس قابل بنیں کہ لوگ ہمیں فالو کریں. میں اپنی بیٹی کو یہی کہتی ہوں کہ آپ نے بچے ایسے بننا ہے کہ لوگ آپ کو فالو کریں. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو فالو کرو. اچھی چیزیں ٹھیک ہے
ہونی چاہیے، مطلب اڈاپٹ کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو بری باتیں ہیں ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور اس ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جو بہت اہم ہے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری عمر اب نہیں ہے ترقی کرنے کی، یا میں اوور ایج ہو گئی ہوں، میں اب کیا کر سکتی ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن عورت بہت پاورفل ہے، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، اور مردوں میں بھی پاور ہوتی ہے۔ جو میرے بھائی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ 2 پاؤں اور دماغ دیا ہے، سب کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے اندر کی کمزوری ہوتی ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور خدا را ایک بات اب میرے ذہن میں آئی ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ آپ کامیاب ہوگے، آپ اچھے ہو، آپ لائق ہو۔ کبھی اپنے بچوں کو بلیم مت کریں، کبھی اپنے بچوں کو یہ مت کہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر بچوں کو نیگیٹو بچوں کے ساتھ ورڈز یوز کریں گے تو بچے ہمیشہ نیگیٹو ہی بنیں گے، وہ کبھی آپ کو کامیاب انسان بنا کے نہیں دکھائیں گے۔ اگر آپ ان کو شروع سے کہیں گے کہ آپ اچھے ہو، آپ کامیاب ہوگے، آپ آفیسر بنو گے، آپ یہ بنو گے، آپ ترقی کرو گے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوگے، تو وہ بچہ انشاءاللہ ویسا ہی بنے گا۔ آپ بے شک یہ آزما کے دیکھ لیں، پھر آپ نے مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے کہ اگر کسی کا کوئی بچہ شرارتی ہے، وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، اچھی تعریفیں کریں، پازیٹیو جو وہ کام کرتا ہے۔ اور کبھی تو اس طرح بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بچہ اچھا کام نہیں کر رہا اور ہم نے اس کو اچھائی کی طرف لانا ہے، تو پھر بھی ہم نے اس کی تعریف کرنی ہے، تو وہ اچھائی کی طرف آ جائے گا۔ کبھی کبھی اس کو اس طرح بھی کہہ دیں کہ ہاں یہ آپ نے یہ والا اچھا نہیں کیا، لیکن یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو غلط ہوگا وہ بھی آپ نے بتانا ہے، لیکن وہ زیادہ غلط والے پہ زیادہ زور نہیں دینا، زیادہ جو اچھا ہوا ہے اس پہ زور دینا ہے۔ آپ نے اپنے ماضی کو یاد کر کے پریشان نہیں ہونا کہ میں نے یہ غلطیاں کی، یہ مطلب یہ میرے ساتھ ہو گیا، یا فلاں نے میرے ساتھ ایسے۔ بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا ماضی کے بارے میں، اور نہ مستقبل کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کرنی ہوتی ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہوتی ہے، ہم نے صرف محنت کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، باقی ہم نے سب اللہ پہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پش کرنا ہوتا ہے، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان کریں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلدی پیسہ آ جائے، جلدی والی بات نہیں ہوتی۔ ہمیشہ کامیابی جو ہوتی ہے، جو اسٹرانگ اچھی کامیابی ہوتی ہے، جو فار ایور کامیابی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ ملتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود پر انویسٹ نہیں کرتے، لائک بکس نہیں لیتے، اسکلز نہیں سیکھتے، کورسز سے اوائڈ کرتے ہیں، تو ان کی گروتھ سلو ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو آپ نے اس کا ویلکم بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ کی بہنیں آ جائیں تو ان کا تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ویلکم کرنا ہے۔ بہنوں کا بھی کام ہے کہ وہ بھائیوں کو اور بھابھیوں کو پریشان مت کریں، لیکن پھر بھابھیوں کا کام ہے کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کریں۔ اگر ہم پازیٹیو ہوں گے، ہم اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لائیں گے، اپنے رشتوں کی رسپیکٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں غریب نہیں رکھتا۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، اپنی بہنوں کو عزت دیں، اپنی بہنوں کو اگر ان کو کوئی آپ کی ضرورت ہے ان کے حصے دیں، کبھی ان کا حصہ نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ان کو حصہ دیا ہے۔ پلیز کبھی بھی اگر آپ غریب سے غریب تر بھی ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ کبھی ظلم مت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے جو ہم اپنی بہنوں کی وراثت رکھ لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ یہ میری آپ سے التجا ہے۔ اپنے گھروں میں پریشانیاں، کچھ یتیم لوگ ہوتے ہیں، ان کا پیسہ کچھ لوگ کھا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں۔ یعنی کہ اگر کوئی لاوارث ہے یا کوئی یتیم ہے یا کوئی کمزور ہے تو اس کے ساتھ کبھی بھی غلط مت کریں پلیز، کیونکہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کا بدلہ لینا، اللہ اپنے بندے کا بدلہ لیتا ہے۔ جب ہم کسی سے زیادتی کرتے ہیں اور وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ اللہ سے التجا کرتا ہے، کیونکہ وہ خود بدلہ نہیں لے سکتا۔ اوکے، پھر آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، اور بھی بہت کچھ ہے لیکن مطلب میں اگر بولتی رہوں اس ٹاپک پہ تو یہ ٹاپک تو ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ غریبی صرف پیسوں کی نہیں، عادتوں کی بھی ہوتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اسٹے بلیسڈ، آلویز کیپ اسمائل۔